آج کتنا لوگ کہ فلسطین میں یہ ہو گیا، فلسطین میں وہ ہو گیا، کتنے شور کر رہے ہیں، اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ آج مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں جی ہم کیا کریں، ہم یہاں رہ کے کیا کریں، یہ تو ہماری حکومت کا کام ہے کہ وہ لڑے ان سے، اگر ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم جا سکتے ہیں، کیا کریں. میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ کیا تمہارا یقین ہے اس بات پہ کہ اللہ کا عذاب اللہ کی نافرمانی پہ آتا ہے؟ ورنہ یہودی عیسائی ہمیں نہیں مار سکتے، یاد رکھنا، کافر ہمیں نہیں مار سکتے، یہ نہیں ہو سکتا. اگر یہ اللہ کا عذاب ہے تو بتاؤ میں نے کیا کیا؟ کیا یہاں پہ رہنے والا کوئی ایسا آدمی ہے جس نے توبہ کی ہو کہ یا اللہ تیری ناراضگی سے یہ آیا ہے، میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد، میں تیری نافرمانی کی زندگی نہیں گزاروں گا. یہاں مسجدیں بھر جاتی، فجر کی نماز پہ مسجدیں بھر جاتی کہ جی ہم توبہ کرتے ہیں سارے، ہے کوئی ایسا کرنے والا؟ کسی نے کہا اس بات کو؟ کہہ رہے ہیں اس بات کو؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، اور دعاؤں سے کچھ نہیں ہوگا، یہ مسلمان دعائیں مانگ رہے سے کیا ہوگا؟ یہ سن رہے، دیکھ رہے پوسٹیں، یہ دیکھ رہے ہیں، دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ بتا رہے ہیں امت کو کہ دعاؤں سے کچھ نہیں ہوگا. دعا مانگی کس نے پہلے یہ تو بتاؤ. آپ جتنے بیٹھے ہیں اپنے ایمان سے بتاؤ، یہ سارا مجمع مجھے یہ بتائے کہ آج کس نے رات کو کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے تہجد میں دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مسلمانوں پر رحم فرما، یا اللہ کس نے اللہ کو مجبور کیا تھا اس بات پہ کہ یا اللہ مسلمانوں پر رحم فرما؟ بتاؤ کتنے ہیں؟ کوئی ہاتھ کھڑا کرے میں نے آج رات اللہ کو آدھا گھنٹہ دعا مانگی اللہ سے. ہمیں پتہ کیا دعا کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم دعا کو جانتے ہی نہیں، اللہ کو نہیں جانتے، دعا کو کیا جانیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تقدیر جو اللہ نے لکھ دی ہے اس کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی. تقدیر ہو کے رہے گی، لیکن ایک چیز صرف تقدیر کو بدل سکتی ہے، وہ دعا ہے. دعا سے تقدیر لکھی ہوئی بدل جاتی ہے. او میرے بھائیو، دعاؤں سے کچھ نہیں ہوگا. دعائیں مانگنی تو سیکھو پہلے. دعائیں مانگنے والا کوئی ہو تو صحیح. دیکھو اللہ تقدیر بدلتے کہ نہیں بدلتے. سارا پاکستان اٹھ کے، خدا کی قسم، یہ جو کہہ رہے ہیں نا پوسٹ کرو جی یہ کرو، یہ میں کہتا ہوں کہ سارے توبہ کر لیں اٹھ کے، اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اور سارے نماز پڑھنے والے بن جائیں بھلا. تو دیکھو بھلا کیا ہوتا ہے فلسطین میں. ہم نے میرے کیا ہوتا ہے؟ ایک اللہ کا نافرمان، یاد رکھنا، ایک نافرمان پورے عالم پہ اثر انداز ہوتا ہے، یاد رکھنا. ایک بے نمازی کا اثر پورے عالم پہ جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ تمہاری نافرمانیوں سے اللہ کی نافرمانی کرنے سے ایسا عذاب آتا ہے کہ سرخاب کا پرندہ گھونسلے میں سوکھ کے مر جاتا ہے. نماز میں یہاں نہیں پڑھ رہا، پرندہ وہاں سوکھ کے مر گیا. اللہ کا نبی فرما رہے ہیں، میں نہیں فرما رہا. ہم سوچ رہے ہیں اس بات کو کہ میں نے کیا کرنا ہے، میرا کنٹریبیوشن کیا ہے. اور میں تڑپوں تو صحیح اس بات پہ کہ یا اللہ میری بہن بھائی ہیں، اللہ ان کو معاف کر دے. وہ جو لڑ رہے ہیں میرے دوستو، یاد رکھنا، وہ جو لڑ رہے ہیں یہ جنتی ہیں سارے، اور ان کی دعائیں بھی قبول ہیں. مانگ رہے ہوں گے انشاءاللہ، ہم بھی مانگ رہے ہیں اللہ کے فضل سے، ہم بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں. اور جو کر سکتے ہیں کریں گے، جو کر سکتے ہیں کریں گے، لیکن جو کچھ کر سکتے ہو وہ تو کرو، اور توبہ ہی کر لو یار اللہ سے، اللہ کی نافرمانی ہی چھوڑ دو.